اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل ناس بإمامهم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد کا۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ 2 سال کے خلا کے بعد بحمدللہ تعالی و بفضل اللہ ماشاءاللہ پھر سے عزاداران سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے آب و تاب کے ساتھ اور اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس محرم کی چاند رات سے اور آج پہلی تاریخ مسلسل ذکر اہل بیت اور عزائے سید الشہداء میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے محمد و آل محمد کے صدقے طفیل وسیلے سے ہمیں پھر سے یہ عشرہ محرم نصیب فرمایا اور پھر سے ہمیں فرش عزائے سید الشہداء میں بیٹھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ کا بذات خود بھی اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے 2 سالوں کے بعد پھر اس تاریخی عزاخانہ آصفی امام بارگاہ میں مجھ احقر العباد کو مجلس عزائے سید الشہداء اور اس عشرہ محرم سے خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے بعد اہل بیت علیہم السلام کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص اپنے امام وقت کا شکر گزار ہوں۔ اور سب سے زیادہ وہ بی بی جس کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں عزاداری جیسی نعمت ملی ہے، اس بی بی کا شکر گزار ہوں کہ
جن کی حمایت اور جن کی مدد اور جن کے کرم کی وجہ سے آج شبیر وارثی پھر سے اس منبر حیدر کرار میں بیٹھا ہے، یہ صرف ان کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد میں اس عشرہ محرم کے انتظامیہ، امام زمانہ ٹرسٹ کے تمام ممبران، بالخصوص اس کے جو صدر ہیں جناب سید سارم مہندی صاحب قبلہ، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر اپنی محبت کا مجھے احساس دلایا اور اس عشرہ محرم میں پھر سے مجھے دعوت دی۔ اور یہ تو مولا کا قول ہے کہ جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس لکھنؤ میں، وہ لکھنؤ کہ جو پوری دنیا میں خطابت ہو، عزاداری ہو، شاعری ہو، علم ہو، ادب ہو، فن ہو، جس کی وجہ سے لکھنؤ کی پہچان ہے، وہ لکھنؤ کہ جس لکھنؤ میں مولانا کلب عابد صاحب قبلہ جیسی شخصیت، ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب جیسی شخصیت، مولانا سید طاہر جرولی صاحب جیسی شخصیت، خطیب الایمان جیسی شخصیت، اور نہ جانے اس دنیا میں کتنے مقبول ذاکرین ہیں، علماء ہیں جو اس سرزمین میں اس وقت موجود بھی ہیں اور اس سرزمین کی مٹی میں دفن بھی ہیں۔ ایسی سماعتوں کے درمیان اور ایسی سرزمین میں اللہ نے مجھے اس بار ایک نہیں بلکہ 2 عشرہ محرم سے خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ رات کو بھی مسلسل 8:30 بجے یہ عشرہ ٹھیک اپنے وقت مقررہ پر شروع ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے محترم مولانا جناب، دیکھیے میں جب بھی سارم بھائی کا نام لیتا ہوں میرے زبان سے مولانا نکل جاتا ہے۔ جناب ہمارے کرم فرما سارم مہندی صاحب نے جس طرح اعلان کیا کہ روزانہ انشاءاللہ یہ اس مجالس کی تاریخ رہی ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ یہ وقت مقررہ پر مجلس شروع ہو جاتی ہے، تو کل سے انشاءاللہ 1 بجے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوگا مسلسل 9 محرم الحرام تک، اور رات کے وقت 8:30 بجے سبطین آباد کے امام بارگاہ میں انشاءاللہ اس میں بھی اسی احقر العباد کا خطاب ہوگا۔ یہ عشرہ محرم کے لیے، اس عشرہ محرم کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا، بلکہ یہ مولا کی عطا ہے، چونکہ چاروں طرف سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، اور اس لیے میں نے اس وقت یہاں پر عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے امامت من جانب مشیت، امامت من جانب مشیت۔ اور انشاءاللہ رات کو جس عشرے سے میرا خطاب ہوگا وہ انشاءاللہ توحید اور حجت کے عنوان پر مسلسل میری گفتگو اور معروضات آپ لوگوں کے درمیان میں رکھوں گا۔ ایک مرتبہ میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ بلند انداز میں بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور ایک گزارش یہ ہے آغاز گفتگو سے پہلے کہ وہ نوابین جو گزر چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے عہد میں ایسے ایسے عزاخانے امام بارگاہیں بنائی ہیں، بالخصوص اودھ کے نوابین اور یہاں بھی نواب آصف الدولہ کہ جنہوں نے اس عزاخانے کی تعمیر کروائی، آپ ان تمام نوابین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کے ارواح کو شاد فرما دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور
ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دوں کہ یہ جو مجالس عشرہ محرم کی اس عزا خانے میں لائیو چل رہی ہے نا، حسینی چینل کے ذریعہ انشاءاللہ لائیو یہ مجالس نشر کی جا رہی ہے۔ میں حسینی چینل والوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جو حضرات ان مجالس کو ریکارڈ کریں گے اور جو لائیو چلا رہے ہیں، میں ان تمام چینل والوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ میں نے اس عشرہ محرم کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ آمادہ تو ہیں گفتگو سننے کے لیے؟ اس لیے کہ لکھنؤ میرا مزاج جانتا ہے نا، میں گونگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ گفتگو اس علی کی کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد اللہ گونگوں کو بھی زبان عطا کرتا ہے۔ ہاں، اور ماشاءاللہ یہ تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں، اور یہ جملہ تو میں نے سب سے پہلے اسی عزا خانے سے، لکھنؤ کے اسی امام بارگاہ سے میں نے کہا تھا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ بہت دور دور تک میرے یہ جملے پہنچے ہیں جناب بی بی زہرا کے صدقے میں، کہ میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، لکھنؤ والوں میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ہاں، تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ ماشاءاللہ میرے سامنے کربلائی مجمع ہے، کیونکہ میرا بھی مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے لکھنؤ، یہ ہے لکھنؤ۔ مولا سلامت رکھے، آپ نے ثبوت دے دیا کہ میں لکھنؤ سے خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ نَدْعُ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ دیکھو، ہم ہر انسان کو، ہم دنیا کے تمام انسان کو، کل اناسم، ہم ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پوری توجہ، روز قیامت اللہ ہر بشر کو، ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ پروردگار روز قیامت بلائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، موضوع ذہن میں رہے، امامت من جانب مشیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، امامت اللہ کی طرف سے ہے، اور میں مسلسل 9 روز اسی بات پر بحث کروں گا کہ امامت یہ خدا کا عطا کردہ عہدہ ہے، امامت یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ امام کون ہوگا۔ پوری توجہ کیجئے گا، آج ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، عالم اسلام میں جو انتشار ہے، جو تفرقہ بازیاں ہیں، جو فرقے ہیں، جو مسالک بنے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ عالم اسلام یہ طے نہیں کر پایا کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور امامت کو مجروح کرنے کے لیے، امامت کا غلط ڈیفینیشن زمانے کے سامنے پیش کرنے کے لیے ملاؤں نے اور کٹ ملاؤں نے، دیکھیے جب میں کٹ ملا کہوں تو کوئی ناراض نہ ہو، اس لیے کہ ملا اس قوم کے شریف لوگ ہیں، میں خود ملا ہوں، مگر اس قوم کے کچھ ایسے متشدد ملا ہیں جو اہل بیت کے دربار سے کٹ کر کٹ ملا بن گئے۔ توجہ، ہاں، تو جب میں کٹ ملا کہوں تو سمجھ جائیے گا اشارہ کن کی طرف ہے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، اب یہ کٹ ملا جو ہیں، انہوں نے ملت اسلامیہ کے سامنے امامت کے ڈیفینیشن کو، امامت کے مانوی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے، زمانے کے سامنے غلط طریقے سے امامت کو پیش کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہر 2 کوڑی کے انسان کو امام بنا دیا۔ توجہ، کہ وہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے، اور امامت کے کئی ٹائپس بنا دیے، امامت کی کئی قسمیں بنا دی ہیں۔ توجہ، کئی قسمیں بنا دی گئی امام کی، کہا وہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک الگ الگ قسمیں بنا دی گئی، کہا وہ حدیث کے امام ہیں، وہ رجال کے امام ہیں، وہ روایت کے امام ہیں،
وہ لغت کے امام ہیں، توجہ کیجئے گا، وہ علم الحدیث کے امام ہیں، وہ علم اللغت کے امام ہیں، وہ علم رجال کے امام ہیں، توجہ کیجئے گا۔ تو امامت کی الگ الگ قسمیں بنا دی کہ رجال کا امام وہ ہے، حدیث کا امام وہ ہے، روایتوں کا امام وہ ہے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوگا، یہ قرآن ہے، قرآن سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد رکھیے گا سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ توجہ کیجئے گا بھائی سورہ یاسین کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے قرآن کا دل، سورہ یاسین ہے قرآن کا دل، اور قرآن کے دل کے 12ویں آیت میں اللہ امام کا ذکر کر رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ قرآن کا دل ہے کون؟ تو بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات، سارے مسالک کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کا دل ہے محمد، توجہ کیجئے گا، قرآن کا دل ہے محمد۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دل میں فقط 12 ہیں، اللہ جانے، اللہ جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ جانے، اب آپ کو جیسا سننا ہے آپ سنیں، پوری توجہ۔ دل میں ہے 12، قرآن یاسین ہے محمد، توجہ، اور قرآن کا دل ہے یاسین، اور یاسین کے 12ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں، ہم نے ہر شے کا علم رکھ دیا امام مبین میں، توجہ کیجئے گا۔ زمانے کے ملاؤں نے کنسپٹ کیا دیا کہ وہ حدیث کا امام الگ، روایتوں کا امام الگ، رجال کا امام الگ، لغت کا امام الگ، حدیث کا امام الگ، توجہ کیجئے گا، یعنی کہ جو حدیث کا امام ہے اس کے پاس حدیث کا علم ہے، جو رجال کا امام ہے اس کے پاس رجال کا علم ہے، جو لغت کا امام ہے اس کے پاس لغت کا علم ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر علم کو امام مبین میں جمع کر دیا، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ہم جسے امام بناتے ہیں اس کے پاس رجال کا بھی علم ہوتا ہے، حدیث کا بھی علم ہوتا ہے، قرآن کا بھی علم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہم جسے امام بنائیں گے اس کی قسمیں نہیں ہوں گی کہ بھائی ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلا امام رجال کا امام ہے، دوسرا امام حدیث کا امام ہے، تیسرا امام لغت کا امام ہے، کہا نہیں، جو اللہ جسے امام بناتا ہے اس کے پاس ہر شے کا علم موجود ہوتا ہے، اس کے پاس روایتوں کا بھی علم ہوتا ہے، اس کے پاس آیتوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ اور پوری توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اللہ جب امام کو دنیا میں بھیجتا ہے تو خدا بند کریم امامت کے نور کو اللہ جن سلبوں میں رکھتا ہے، اللہ جن رحموں میں رکھتا ہے، وہ سلبیں بھی پاک ہوتی ہیں، وہ رحمیں بھی پاک ہوتی ہیں، وہ شکم، اللہ جس شکم میں امامت کو رکھتا ہے اللہ جانے وہ شکم بھی کتنا بلند ہوتا ہے، وہ شکم بھی کتنا پاک ہوتا ہے۔ امام کا باپ بننا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، امام کی ماں بننا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری توجہ، اللہ صرف امام کو چھوڑ دیجئے، اللہ اپنے کسی بھی حجت کو جب زمین پر بھیجتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ اللہ کا رسول ہو، چاہے وہ اولو العزم پیغمبر ہوں، چاہے وہ اللہ کے اوصیاء ہوں، چاہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ائمہ ہوں، اللہ انتخاب کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ کون ہوں گے۔ پوری توجہ، اگر باپ نہ بھی ہو تو ماں کم از کم مریم جیسی ہو، اللہ جانے، اللہ جانے، اگر باپ نہ بھی ہو تو ماں کم از کم مریم جیسی ہونی چاہیے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ نے مریم کا نام کیوں لیا؟ پوری توجہ کیجئے گا، ایک گفتگو انشاءاللہ آپ باضابطہ شروع کر رہا ہوں۔ مریم کا نام اس لیے لیا گیا، پوری توجہ کیجئے گا، کہ مریم وہ مقدس عورت ہے، مریم وہ طاہرہ عورت ہے کہ جسے کبھی کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں۔ پوری توجہ، جسے کسی غیر مرد نے کبھی چھوا تک نہیں، اور مریم کوئی عام جگہوں میں پلی بڑی نہیں ہے، مریم کسی عام گھر میں نہیں پلی، مریم اللہ کے گھر میں پلی ہے، مریم بیت المقدس میں بڑی ہوئی ہے، مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی، مریم بیت المقدس میں رہتی تھی۔ پوری توجہ کیجئے، اب زمانہ گزرتا گیا، مریم بیت المقدس میں جوان ہو گئی،
ایک مرتبہ مریم اپنے کمرے میں اپنے کمرے میں تھی موجود، دروازہ بند تھا، حالانکہ کچھ روایتوں میں کچھ اور جملے بھی ہیں کہ مریم کہیں اور کسی کمرے میں تھی، بہرحال اس منبر کی تقدس کا خیال ہے اس لیے میں کمرے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مریم کمرے میں تھی، دروازہ بند تھا، اچانک مریم نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے مگر کمرے کے اندر کوئی انجان شخص آ گیا، مریم حیرت میں پڑ گئی، مریم پریشان ہو گئی۔ ایک مرتبہ مریم نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے جو بغیر میری اجازت کے میرے کمرے میں داخل ہو گیا؟ پوری توجہ کیجئے گا، تو کون ہے جو بغیر میری اجازت کے میرے کمرے میں آ گیا؟ تو آنے والے نے بھی ایک مرتبہ لہجہ بدل کر، تیور بدل کر مریم کو جواب دیا کہ میں وہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا مقرب ملک ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جسے کسی کے گھر میں بھی، کسی کے دروازے میں بھی جانے سے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں موجود ہے۔ میں وہ ہوں کہ جسے کسی کے بھی گھر میں جانے سے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کو ملک مقرب کا یہ جملہ اتنا ناگوار گزرا، اتنا ناپسند گزرا، اللہ نے کہا تو صحیح تو میرا ملک مقرب ہے، تو صحیح تو میرا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، مگر تکبر صرف میرے لیے ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ فرشتہ بھی تکبر کرے۔ تو اے فرشتے جو کہ تو نے تکبر کر دیا اور تکبر کر کے تو نے میری بطول بننے کو یہ کہا کہ میں بغیر اجازت کے کسی کے بھی گھر میں جا سکتا ہوں، اللہ نے کہا میں تیرا غرور توڑ دوں گا۔ مجھے بھی قسم ہے اپنی قدرت کی کہ میں اسی زمین پر ایک ایسا دروازہ بناؤں گا جہاں تو چاہ کر بھی بغیر اجازت۔ اللہ نے کہا تو صحیح تو میرا فرشتہ صحیح، تم میرا بھیجا ہوا ملک صحیح، مگر مجھے بھی قسم ہے اپنی قدرت کی کہ مجھے تکبر نہیں پسند۔ حباب بحر کو دیکھو وہ کتنا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے تکبر نہیں پسند، اسے میں نے صرف اپنی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے سب مل کر محمد والے محمد۔ اللہ نے کہا تو صحیح تو میرا فرشتہ صحیح، تو میرا ملک صحیح، مگر اپنی حیثیت پہچان، میری قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے علاوہ کوئی تکبر کرے۔ اگر تو نے یہ جملہ کہہ دیا کہ بغیر اجازت کے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں تو اسی زمین پر ایک ایسا دروازہ بناؤں گا جہاں بغیر اجازت کے تو چاہے بھی تو نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، تجھے کھڑا رہنا پڑے گا۔ پوری توجہ۔ اب کیا ہوا؟ مریم نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں ملک مقرب ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں اللہ کے اذن سے آیا ہوں۔ جناب مریم نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ایک میسج دے کر بھیجا ہے آپ کے لیے۔ جناب مریم نے کہا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے؟ آنے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب آپ کے شکم سے، آپ کے طاہر بطن سے اللہ کا ایک نبی، اللہ کا جو عبد ہوگا وہ اللہ کا رسول ہوگا، صاحب شریعت ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اللہ کا ایک نبی آپ کے بطن سے آنے والا ہے، آپ کے شکم سے پیدا ہوگا۔ جناب مریم نے کہا کہ یہ پاسبل کیسے ہے، یہ ممکن کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا ممکن کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ میری تو اب تک شادی نہیں ہوئی، مجھے تو آج تک کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں، تو پھر میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میرا بچہ کیسے آئے گا؟
ایک مرتبہ فرشتے نے کہا کہ وہ اللہ وہی انکا علی کل شیء قدیر ہے جو آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیجتا ہے. تو جو آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیج سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی بھیج سکتا ہے. پوری توجہ. اب زمانہ گزرنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا. ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے جناب مریم کو آواز آئی، مریم مریم اب میرے نبی کے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے. جناب مریم نے کہا تو میرے لیے کیا حکم ہے پروردگار؟ کہا مریم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ. اللہ جانے لکھنؤ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ٹھہر ٹھہر کر سن رہے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں میں کب تک بولوں گا، آپ تک کب تک خاموش رہیں گے. اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. جناب مریم نے کہا پروردگار میں تو رہتی ہی یہاں پر ہوں، میں تو رہتی ہی یہاں پر ہوں. اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ عبادت خانہ ہے، یہ ولادت خانہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں لکھنؤ والوں، ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا، عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، وقت ولادت عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا، اور علی کی ماں اپنے گھر میں رہتی تھی، وقت ولادت علی کی ماں کو بلایا گیا. ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا کہ جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی اسے نکالا گیا، اور جو ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی اسے بلایا گیا. اللہ اکبر. اچھا علی کی ماں خود نہیں آئی، اللہ کی مرضی سے آئی. دلیل کیا ہے؟ جب علی کی ماں آئی ہیں تو دیوار کعبہ نے پھٹ کر راستہ دیا. اللہ جانے آپ کہاں کیا سن رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے دیوار پھٹوانے کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار دروازہ کھول دیتا. اچھا ابھی میں آیا نا اشرا پڑھنے یہاں پر، سارم بھائی نے مجھے اس بار اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، اپنے کمرے میں. تو جب مجھے سارم بھائی سے پوچھئے جب مجھے بلایا اندر تو دروازہ کھولا تھا یا دیوار میں بلڈوزر چلوائی تھی؟ بتائیے. اچھا آج کل بلڈوزر کا زمانہ ہے اس لیے میں بلڈوزر کا نام لے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی دروازہ کھلوایا تھا یا دیوار پہ بلڈوزر چلوائی؟ کہا نہیں مولانا دروازہ کھلوایا. تو سویلائزڈ کلچر کا شیوا یہی ہے، ایک مہذب سماج کا شیوا یہی ہے کہ جب مہمان کو بلایا جائے تو ریسپیکٹ یہ ہے، پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو دروازے سے بلایا جائے، دیوار نہیں پھاڑی جاتی. پروردگار علی کی ماں کو بلا رہا ہے میرے مالک، ابو طالب کی شریک حیات کو بلا رہا ہے مالک، تو دروازہ کھلوا دے. کہا تو نے دیکھا نہیں دروازے میں تالا لگا ہے؟ مالک تالا توڑ دے. کہا تالا توڑنا چوروں کی عادت ہے. اللہ جانے تالا کھولنا توڑنا چوروں کی عادت ہے، اور میں تو خود گھر کا مالک ہوں. پروردگار میرے سمجھ میں بات نہیں آتی، پروردگار تو نے دیوار کیوں شق کروائی، دروازے سے کیوں نہیں بلایا؟ کہ شبیر وارسی تو بڑا بھولا ہے مگر منافق بھولا نہیں ہے. اگر دروازے سے بلواتا تو بعد میں منافق ملا یہ کہہ دیتا وہ تو علی کی ماں اپنے مرضی سے آئی ہے. دیوار پھٹوا کر بتایا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے آئی ہے. دیوار میں در بنا کر بتایا اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے. آج 1400 برس ہو گئے، وہ جو نشان کعبہ، وہ جو نشان ولادت علی کعبے کی دیوار میں بنی تھی آج بھی باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آل سعود نے کوشش نہیں کی کہ وہ نشان مٹا دیا جائے. اربوں ارب خرچ کیے، کروڑوں کروڑ ڈالرز خرچ کیے، بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا،
یورپ سے، امریکہ سے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا کہ اس دیوار کے نشان کو مٹا دیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کعبہ کئی بار شہید ہو چکا ہے، تاریخ پڑھیے گا، مگر جب جب شہید ہوا اور دوبارہ کعبے کی جب جب تعمیر نو کی گئی پھر سے وہی نشان بن گیا. اللہ اکبر. جو علی کی ولادت میں جو نشان بنا، بڑے بڑے اربوں سائنسدانوں کو ڈالر دے کر، ریال دے کر آل سعود نے بلوایا کہ بھائی اس نشان کو مٹا دو، کسی بھی طرح اس نشان کو مٹا دو. بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے انجینئرز، لاکھوں ارب کے، کروڑوں ارب کے کیمیکلز لگا دیے. لگانے کے بعد جب پیچھے ہٹے نشان پھر موجود، جیسے پیچھے ہٹے پھر نشان موجود. سارے سائنسداں پریشان ہو گئے، سارے انجینئر پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ پریشان ہو کر سب جا کر سعودی حکمراں کو کہنے لگے کہ جب تک ڈاکٹر کو بیماری پتہ نہ ہو ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے کروڑوں اربوں کے ریال کے کیمیکلز لگا دیے مگر جب پیچھے ہٹتے ہیں پھر نشان بن جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر مجبور ہو کر سعودی عرب کے شاہی مفتی کو کہنا پڑا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ 1400 برس پہلے علی کی ماں کعبے میں آئی تھی تو دیوارے کعبہ نے پھٹ کر راستہ دیا. سائنسدانوں نے حیرت سے دیکھ کر کہا ارے حیرت ہے سعودی کے بادشاہوں، جب تم کروڑوں اربوں خرچ کر کے جس علی کی ولادت کی نشانی نہ مٹا سکے اس کی ولایت کی نشانی. خرچ کر کے تم جس کی ولادت کی نشانی نہ مٹا سکے اس کی ولایت کی نشانی کیا مٹاؤ گے؟ آپ جائیے ٹھیک حجر اسود کے لیفٹ سائڈ، آپ کو معلوم ہے جب مٹا نہ سکے تو کیا کرے؟ تو حکمرانوں نے کہا کہ اس کے اوپر غلاف کعبہ ڈھانک دو. مگر جب غلاف ڈالی گئی تب تک غلاف پھٹ گئی. اللہ اکبر. غلاف تک پھٹ گئی. اللہ اکبر. آپ جائیے وہاں جو متوع گھومیں گے نا ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ جو نشانی ہے، یہ جو نشان ہے کیا ہے؟ تو کم بخت مارے کہیں گے کہ یہ رکن یمانی ہے. ان سے پوچھئے یمن سے تیرا باپ آیا تھا یہاں پر؟ یہ رکن یمانی نہیں، یہ رکن نجفی ہے. یہ رکن نجفی ہے. آئی آواز اللہ کی، مریم نکلو میرے گھر سے. یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. جناب مریم غچہ ہیں، حمل سے ہیں. ایک مرتبہ بیت المقدس سے نکلی، نخلستانوں کی چکر کاٹ رہی ہیں مریم، ریگستانوں کی چکر کاٹ رہی ہیں مریم. اچھا مریم ہے غچہ، مریم کو لگی ہے بھوک، تھک ہار کر رزق کی تلاش میں مریم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. میری طرف دیکھنا نوجوانوں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. جیسے ہی درخت کے سائے میں بیٹھی ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی. قرآن کی آیت ہے اُزِّی اِلَیْکَ بِجِدْھِ النَّخْلَةِ تو ساقط اِلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا. اے مریم تم جس درخت کے نیچے بیٹھی ہو اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، یہ درخت ٹپکائے گا رُطَبًا جَنِیًّا، تازہ کھجوریں. یہ درخت ٹپکائے گا تازہ کھجوریں. اللہ جانے یا تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا لکھنؤ سن نہیں پا رہا ہے، میں زور دے رہا ہوں تازہ کھجور پر، رُطَبًا جَنِیًّا پر. اللہ کہہ رہا ہے جِدْھِ النَّخْلَةِ تو ساقط اِلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا. مریم اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، یہ درخت ٹپکائے گا رُطَبًا جَنِیًّا، تازہ کھجور، تازہ کھجور، تازہ کھجور. نہیں پہنچا لکھنؤ. اچھا یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ بولیے ڈرنے کی بات نہیں ہے. 25 دسمبر. عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ 25 دسمبر شدید سردی میں. اور کھجوریں خرمے کب پکتے ہیں؟ جون جولائی اگست شدید گرمی میں. تو اب میں کہوں گا نا کہ اے شدید سردی میں خرمے پیدا کرنے والے خدا، جب پیدا کر دیا تو ٹپکا دے. اللہ نے کہا نہیں،
محمد پر. پتہ چل جائے زمانے کو محنت کی اہمیت. تمہارے شکم سے عیسیٰ آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. مریم کو اللہ نے قرآن میں صدیقہ کہا ہے. کیا کہا؟ صدیقہ. توجہ کیجئے گا, میں جب کوئی جملے آہستہ بھی بولوں نا تو آپ آہستہ میں مت لیا کیجئے گا. میں آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو پراپر سمجھ میں آئے میری بات. پوری توجہ. اللہ قرآن میں جناب مریم کو صدیقہ کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جناب بی بی مریم مقدس کو صدیقہ کیوں کہا؟ صدیقہ کیوں کہا؟ تو علماء نے مل کر جواب دیا, وجہ یہ ہے کہ مریم معصوم کی ماں تھی. مریم معصوم کی ماں تھی. میں نے کہا مولوی اپنے بات پر قائم رہنا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. پتہ چل گیا اب تاریخ میں صدیقہ وہی عورت ہو سکتی ہے جو معصوم کی ماں ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی تاریخ بن گئی کہ اب صدیقہ غیر معصوم کی ماں نہیں ہوگی, معصوم کی ماں ہوگی صدیقہ. پوری توجہ. اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ نے کہا مریم, پروردگار اب کیا حکم ہے کہ مریم اب واپس بیت المقدس لوٹ جاؤ. مریم مسجد اقصی واپس چلی جاؤ. جناب مریم نے کہا پروردگار واپس مسجد اقصی چلی جاؤں؟ ہاں مریم واپس جاؤ بیت المقدس. پروردگار لوگ مجھ سے سوال کریں گے بچہ کہاں سے آیا, اس کا باپ کون ہے, بیٹا کہاں سے آیا, میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ اللہ نے کہا خاموش ہو جانا. مریم نے کہا خاموش ہو جاؤں پروردگار میں سمجھی نہیں. کہا مریم جاہلوں کا جواب نہیں دیا جاتا. اللہ ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں میں نے بھی یہ چیپٹر جب سے پڑھا میں نے سوچا ہر کسی کا جواب نہیں دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مریم خاموشی کا روزہ رکھ لینا, جواب نہ دینا. جاہل کے سوال کا جواب ہے خاموشی, خاموش ہو جانا. مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس بیت المقدس پہنچی. یہودی علماء نے دیکھا مریم بچہ لے کر آئی ہے. پوچھا گیا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. توجہ, بچے کی طرف اشارہ کیا. یہودی علماء نے کہا بچے کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہو؟ مریم نے اشارے سے بتایا بچہ ہی جواب دے گا. بچہ کہاں سے آیا؟ اب وہ یہودی علماء کہنے لگے یہ چھوٹا بچہ, یہ کم عمر بچہ, اللہ جانے جو لوگ بچے کو ہلکے میں لیتے ہیں نا کا یہی بچہ جواب دے گا. پوری توجہ. اب جیسے ہی وہ لوگ جناب عیسیٰ کی طرف مخاطب ہوئے, ابھی 3 دن کے ہیں عیسیٰ. ایک مرتبہ عیسیٰ نے اپنے ماں کی سمت کی گواہی اور اپنے نبوت کے گواہی خود ماں کے آغوش سے دیا. مریم نے کہا انی عبداللہ, وہ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ پروردگار مریم کے اس امت کی گواہی دلوانا ہے, ایک معصومہ کی گواہی دلوانا ہے تو کسی جوان سے دلواتا, کسی بوڑھے سے دلواتا, بچے سے کیوں دلوایا؟ اللہ نے کہا تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں اگر کوئی معصومہ دربار میں بچوں کو گواہ بنا کر لائے تو بچہ مت سمجھنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ نے اچھا یہ بتائیے میں ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں نا, یا کہیے تو مضمون چینج کر دوں؟ مجھے بھی اس منبر کے صدقے میں تھوڑے بہت خطافت کے پیترے آتے ہیں. ہاں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں آپ کے علمی سماعت پر بھروسہ کر کے, کیونکہ یہ مجمع خطیب الایمان کو سن چکا ہے,
میں لکھنؤ میں جب پڑھتا ہوں تو ملحوظ رکھتا ہوں کہ لکھنؤ کے روایتی انداز میں پڑھوں. پوری توجہ. اب بچے نے گواہی دی اور اللہ نے حجت قائم کی کہ بچہ معصومہ کی گواہی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ بچے جو سیدہ شباب اہل جنہ ہوں, اللہ اکبر, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں, اگر وہ کسی کی عصمت کی گواہی دے, وہ کسی معصومہ کی گواہی دے, تو وہ کتنی بڑی حجت ہوگی. اچھا, آپ کو بھی ہر چیز ڈیٹیلز میں سمجھانا پڑتا ہے. مباہلے میں اللہ نے کہا تھا نا, ابنانا و ابناکم, میرے حبیب ان سے کہو اپنے بچوں کو لائیں, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. نبی کس کو لے کر گئے؟ بچوں کی بات آئی, کس کے بچوں کو لے کر گئے؟ کہا فقط علی کے 2 بچوں کو, حسن و حسین کو لے کر گئے. یا رسول اللہ, عرب میں کوئی اور بچے نہیں تھے؟ آقا کسی اور کے بھی بچوں کو لے لیجئے نا, عرب میں تو ایسے بہت سے بڈھے ہیں جو بڑھاپے میں باپ بنے ہیں, کسی اور کے بچوں کو لے لیجئے. اب میرے نبی آواز دیں گے, آیت پڑھ. آیت کہہ رہی ہے بچوں کو لے کر نہیں, سچوں کو لے کر جانا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بچوں کو لے کر نہیں, سچوں کو لے کر جانا ہے. تو معصومہ کی گواہی بچہ دے سکتا ہے. اب بچے نے گواہی دی, انی عبداللہ, اللہ نے, میں اللہ کا عبد ہوں. اچھا, عیسیٰ کو گواہی کس چیز کی دینی ہے؟ میری طرف دیکھیے گا غور سے. عیسیٰ کو 2 گواہی دینی ہے. ایک اپنی طہارت کی گواہی اور دوسرا اپنے ماں کی طہارت کی گواہی. توجہ, یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ میں بھی پاک ہوں, اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ میری ماں بھی پاک ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ماں مشکوک ہو تو بچہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا. نہیں پہنچا لکھنؤ کا مجمع, اسی لیے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ماں کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب تم لوگ میرے جد علی کے فضائل سنو اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا, اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے. علی کی ولایت فقط باپ کی وراثت سے نہیں, ماں کی شرافت سے ملتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. ماں پاکیزہ ہوگی تو بچہ علی علی بولے گا. بچلن ماہوں کی اولادیں علی علی نہیں کرتی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی, انی عبداللہ, میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. وَآتَانِيَ الْكِتَابِ, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. لکھنؤ نہیں سنا, لکھنؤ کو یہ جملہ شاید لکھنؤ نے نہیں سنا. عیسیٰ کہہ رہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. عیسیٰ نے تمام کٹ ملاؤں کے چہروں پر تماچا رسید کر کے بتایا نبی آ کر نہیں بنتا, بن کر آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. توجہ, اب عیسیٰ کو ثابت کرنا ہے میں پاک ہوں. کیسے ثابت کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا عبد ہوں. پوری توجہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی عیسیٰ اپنے طہارت کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں پہنچا لکھنؤ, عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ کہیں قرآن میں پہنچے, جب میرا نبی معراج پر جانے لگا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی
اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد محمد کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ توجہ، اب آپ کو سمجھ میں بات آئی کہ اللہ امامت جن رحموں میں دیتا ہے، وہ رحم، وہ شکم کتنے طیب و طاہر ہونے چاہیے۔ جب ماں مریم جیسی ہوتی ہے تو بیٹا عیسیٰ جیسا ہوتا ہے، جب ماں سارہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹا اسحاق جیسا ہوتا ہے، جب ماں حوا جیسی ہوتی ہے تو بیٹا شیس جیسا ہوتا ہے، جب ماں ہاجرہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹا اسماعیل جیسا ہوتا ہے، جب ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہوتی ہے تو بیٹا علی جیسا ہوتا ہے، اور جب ماں فاطمہ زہرا جیسی ہوتی ہے تو بیٹا حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو، انشاءاللہ کل سے پھر وقت مقررہ پر اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا۔ قسم خدا کی، ماں جب فاطمہ جیسی ہو تو بچے حسنین جیسے ہوتے ہیں، ماں جب زینب جیسی ہو تو بچے اون و محمد جیسے ہوتے ہیں، ماں جب ام المبنین جیسی ہو تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ عزاداروں، کربلا میں ان ماؤں نے جو کردار عطا کیا ہے، روز محشر تک ان کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، کل سے چاند رات گزر گیا، محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ مائیں اپنے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے مجلسوں میں شرکت کر رہی ہیں۔ یہ جذبہ ہماری ماؤں کو کربلا کی ماؤں نے عطا کیا۔ عزاداروں، 2 سال سے ہم تڑپ رہے تھے، جلوسوں میں شرکت نہیں کر پا رہے تھے، جس طرح ہم عزاداری کرتے ہیں عزاداری کر نہیں پا رہے تھے۔ لوگ دعائیں کر رہے تھے، اللہ پھر سے کب ہمیں ویسی عزاداری نصیب ہوگی جیسی ہم کرتے ہیں۔ اللہ جانے 2 سالوں میں کتنے عزادار خدا کو پیارے ہو گئے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں دوبارہ فرش عزا نصیب ہوا۔ ہاں عزاداروں، ایک ماں آتی ہے اس فرش عزا پر، ایک عزادار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے اپنے بچوں کے لیے صرف 2 آنسو دے دو۔ عزاداروں، حسین مدینے سے روانہ ہوئے، نانا کی قبر سے ہو کر ماں کی قبر پہ گئے۔ اماں، حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حسین راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ حسین کو کوفے سے خطوط آ رہے ہیں، مولا آئیے کوفہ، ہماری ہدایت فرمائیے، مولا ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری آنکھیں آپ کی زیارت کو منتظر ہیں۔ عزاداروں، پتہ ہے جب کسی جگہ پہ بہت زیادہ خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، تو اس جگہ میں انسان اپنے سب سے قابل اعتماد شخص کو بھیجتا ہے۔ کوفے کی تاریخ ایسی تھی کہ حسین براہ راست کوفہ نہیں گئے، حسین نے اپنے سفیر کو بھیجا۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں نا حسین کا سفیر کون ہے؟ حسین کا چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ہم مسلم کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مسلم ہے جو کربلا سے پہلے شہید ہوا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جس کی شہادت کربلا کی بنیاد بنی۔ اللہ نے، امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بلایا، کہا مسلم، کوفے والوں نے مجھے خط لکھا ہے، 18,000 خطوط روانہ کیے ہیں،
مسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان خطوط کی صداقت کو جا کر جانچو. تم میرے سفیر بن کر کوفے میں جاؤ. اپنا خط دیا اور دے کر یہ لکھا کہ مسلم کربلا میں حکم مسلم حکم حسین ہے، بیعت مسلم بیعت حسین ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آج ہم تقلید کرتے ہیں نا اپنے مراجع کی، تو ہمارا امام غیبت میں ہے، مگر اس دور کا حسین امام غیبت میں نہیں تھا. اللہ اکبر. اپنے ظاہری زندگی میں امام جس کو نیابت دے دے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، جسے حسین اپنا نائب بنا کر بھیجے. کہا کوفے میں حکم مسلم حکم حسین، بیعت مسلم بیعت حسین. ہاں عزادارو، مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے. کوفے والوں نے بڑا پرجوش استقبال کیا. مختار ثقفی کے گھر میں بیٹھے رہے. اس کے بعد مسلسل مکان منتقل ہوتے رہے. وجہ کیا تھی؟ ایک نجس ماں کا بیٹا کوفے میں حاکم بن کر آیا، مرجانہ کا بیٹا ابن زیاد لعنتی. عزادارو، اس نے کوفے میں اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ جس کے گھر میں بھی مسلم چھپے ہوئے ہوں گے، اس کے گھر کی عورتوں، اس کے مال اسباب اور اس کے تمام قبائل کے مال اسباب، عورتیں، یہ سب ہم بنی امیہ پر حلال ہیں. اللہ اکبر. خوف زدہ کیا لوگوں کو. وہ وقت آیا کہ ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا گیا. ہاں عزادارو، مسلم نے وقت کی ضرورت کو سمجھا اور مسلم قیام کے لیے نکلے. مگر ہاں عزادارو، وہ کوفے کے دھوکے باز لوگ، انہوں نے مسلم سے کہا کہ مسلم جب تک اس قیام کا حکم حسین خود براہ راست آ کر ہمیں نہ دے دیں تب تک ہم قیام نہیں کریں گے. عزادارو، ایک آدھا مجمع جو مسلم کے ساتھ تھا وہ مجمع چھٹ گیا. ہاں عزادارو، وہ وقت بھی قریب آتا گیا کہ جب مسلم نماز مغرب ادا کرنے مسجد کوفہ میں گئے تو مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے. ہاں عزادارو، نماز مغرب تمام ہوئی، 10 لوگ وہیں چھوڑ کر چلے گئے. نماز عشاء تمام کی، 10 لوگ اور چھوڑ کر چلے گئے. صرف 10 لوگوں کے ساتھ مسلم مسجد کوفہ سے باہر نکلے. ہاں عزادارو، راستے میں چلتے چلتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مسلم نے مڑ کر دیکھا تو عقیل کا بیٹا تنہا رہ گیا، سفیر حسین تنہا رہ گیا. ہاں عزادارو، کبھی تصور کرنا دشمنوں کا علاقہ ہو، پردیس ہو، وہاں پر اپنا کوئی نہ ہو، اللہ جانے اس وقت کیا بیتتی ہے. عزادارو، مسلم کوفے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک بڑھیا کے ایک عورت کے گھر کے دروازے کے باہر جا کر بیٹھ گئے. اس عورت نے، بی بی نے ایک مرتبہ دروازہ کھولا، دیکھا دروازے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہے. بی بی کا نام تھا طوا. وہ کہنے لگی، اے شخص تو کون ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ کوفہ اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے؟ مرجانہ کے مرجانہ کے بیٹے کی سپاہی سفیر حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہاں سے چلا جا. ایک مرتبہ مسلم نے طوا کو دیکھا اور کہا، بی بی مجھے ذرا پانی پلائے گی، بڑی پیاس لگی ہے. عزادارو، بی بی کمرے کے اندر گئی، ایک کوزے میں پانی لائی. عزادارو، مسلم نے پانی پیا، دروازہ بند ہوا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ طوا نے پھر سے دروازہ کھولا. کیا دیکھا؟ مسلم وہیں پر بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ طوا کہنے لگی، ہے بھائی، میں نے تجھے کہا تھا پانی پی کر چلے جانا، تو اب بھی یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے تڑپ کر کہا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ طوا نے کہا، تم کون ہو؟ کہا، میں ہی سفیر حسین، مسلم ابن عقیل. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ طوا مومنہ تھی، کہنے لگی، اے سفیر حسین، کوفے کے حالات برا شوب ہیں، گھر کے اندر تشریف لے آئیے. مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے. ایک مرتبہ طوا کہنے لگی، کچھ چاہیے؟ کہا، بس ایک لوٹا پانی دے دے، وضو کر کے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. ہاں عزادارو، نماز پڑھی، پھر نماز شب ادا کی. ایک مرتبہ مسلم لیٹے، آنکھ بند ہوئی. کیا دیکھا؟ خواب میں شیر خدا تشریف لائے. ہاں مسلم، میرے بھتیجے، اب ملاقات کا وقت. عزادارو،
ایک مرتبہ مسلم کی آنکھیں کھلی، مسلم سمجھ گئے کہ اب وقت قریب ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ مسلم اٹھ گئے، ہاں عزادارو، حسین کو یاد کر کے رونے لگے۔ کچھ وقت ابھی گزرا تھا عزادارو، ایک مرتبہ وہ توبہ کا شرابی بیٹا بلال گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی ماں ایک کمرے میں جا رہی ہے۔ جب کمرے کے قریب گیا تو دیکھا ایک خوبصورت شخص موجود ہے، اپنی ماں سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس کی ماں نے کہا بلال تجھے میری قسم ہے کسی کو بتانا نہیں، یہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہے۔ عزادارو، وہ شرابی رات بھر جاگے رہا۔ جیسے صبح ہوئی ایک مرتبہ دوڑتا ہوا عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث کے پاس گیا اور جا کر خبر دی۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ کو خبر دی، محمد ابن اشعث ابن قیس نے ایک مرتبہ ابن زیاد کو بتایا۔ ابن زیاد نے تقریباً 500 سپاہیوں کے ساتھ، 500 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ محمد ابن اشعث کو بھیجا۔ عزادارو، گھوڑوں کی آنے کی آوازیں سنی۔ ایک مرتبہ مسلم نے تلوار نیام سے نکالی، سر پہ امامہ رکھا، گھر سے باہر نکلنے لگے تو نے کہا اے سفیر حسین، گھر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کرو۔ کہا نہیں، ہم ہاشمی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تیرے گھر پر۔ عزادارو، ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، مسلم پر حملہ کیا گیا۔ ہاں مگر حیدر کرار کا بھتیجا تھا نا، جعفر طیار کا بھتیجا تھا نا۔ عزادارو، جنگ لڑتا گیا، 500 سپاہی ناکافی ہوئے۔ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اور سپاہیوں کو بھیجو، اور دستے بھیجے گئے، دستے پہ دستے آنے لگے، مگر عقیل کے بیٹے پر کوئی قابو نہ پا سکا۔ ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے جھوٹ بولا، کہا مسلم ہم تمہیں امان دے دیں گے اگر اپنی تلوار نیام پر رکھ لو۔ دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا۔ مسلم نے جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی، ارے کہیں سے نیزے، کہیں سے تازیانے، کہیں سے تیر، ارے تنہا ترین مسلم۔ ہاں عزادارو، شیر کو قید کر کے ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، مگر سنو گے عزادارو، مسلم جب دربار ابن زیاد میں آئے نا تو سینہ تانے ہوئے آئے، ابن زیاد کے آنکھوں میں آگ ڈالتے ہوئے آئے۔ عزادارو، پتا ہے جب کسی نے تمہارے چوتھے امام سے پوچھا نا اے مولا سجاد، ارے آپ کے چچا مسلم جب دشمن کے دربار میں گئے تو سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں ملا کر داخل ہوئے، مگر جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو کمر جھکی ہوئی تھی۔ ہزارے وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا دربار گیا تھا تو چچا تنہا تھا، جب میں دربار گیا تو کہیں زینب، کہیں کلثوم، کہیں سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، مسلم دربار میں داخل ہوئے، کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ مسلم نے کہا میرا سوائے حسین کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا مسلم کوئی آخری خواہش ہے؟ اس لیے کہ ابھی میں تجھے قتل کرواؤں گا۔ مسلم نے کہا ایک کوزہ پانی کا دے دے۔ عزادارو، ایک کوزہ پانی کا لایا گیا، مسلم چاہتے تھے پانی پیے، لب کٹے ہوئے تھے، خون ساتے ہو گیا، پانی مضاف ہو گیا، دوسرا پیالہ لایا گیا، پھر پیا، پھر پینا چاہا، پانی سے خون ساتے ہو گیا۔ مسلم نے کہا شاید میرا رب چاہتا ہے میں پیاسا اس کے بارگاہ میں پہنچوں۔ عزادارو، مسلم کو دارالامارہ کی چھت میں لے جایا گیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ مسلم نے کربلا کا رخ کیا، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی حسین سفر میں تھے، قافلہ روکا، جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی مسلم۔ عزادارو، جیسے ہی سلام کا جواب دیا حسین نے، ایک مرتبہ عباس دوڑتے ہوئے آئے، کہا آقا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ میرے بھائی مسلم کی خیر ہو۔ کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ دو انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اب عباس نے جب دیکھا
طرف